ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گہری نظر سجاد میر کے ساتھ، اور ہم بات کر رہے تھے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 3 بڑے اہم فیصلوں پر۔ 2 فیصلوں پر ہم نے بات چیت کی۔ تیسرا بڑا فیصلہ ریلوے انجنوں کی بحالی کے لیے 6 ارب 10 کروڑ کی انہوں نے بات کی۔ تو کیا سمجھتے ہیں ریلوے بحران ختم ہو جائے گا؟ کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ اصل میں جو ہمارے غلام بلور صاحب ہیں، ریلوے کے منسٹر ہیں، وہ پہلے دن سے چیخ رہے ہیں مجھے اتنے ارب روپے دے دو، میں انجن ٹھیک کر لوں گا، اور انجن ٹھیک ہو جائے اور ٹھیک نہ پھر ریلوے ہو تو مجھے آپ گھسیٹنا شروع کر دیں، یہ کر دیں۔ لیکن میرے خیال میں کچھ اور بھی کرنے کے کام تھے۔ چلیے انجن خراب ہوئے، یعنی صرف اس میں نہیں کہ وہ غلط انجن خریدے گئے، بلکہ اس میں غلط تیل ڈالا گیا، ان کی مینٹیننس نہیں کی گئی۔ یہ لوٹ مار کا جو ایک بازار گرم ہے ریلوے میں، یعنی کہ یہاں کی جو پٹریاں تک ہیں وہ بیچ کھاتے ہیں یہ لوگ۔ یہاں کا پہلے کولا بیچتے تھے، اب ڈیزل بیچتے ہیں، گندا پٹرول ڈیزل جو بھی فرنس آئل پتہ نہیں کیا استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کرتے تھے، جس سے انجن ناکارہ ہوئے۔ آج بھی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا بورڈ آف گورنر کے سیکٹری کو بحال کیا جائے، زمینوں پہ قبضہ ہوا ریلوے کی زمینوں پہ وہ لیا جائے۔ پتہ چلا کچھ زمین تو لیز دی ہوئی ہے فوج کو اور کچھ کو قبضہ ہوا ہے، یعنی اپنے اداروں نے مال مفت سمجھ کر اس سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ریلوے صرف اگر اپنی زمینیں بحال کرا کے لے کر اس کو کمرشل بنیادوں پر ایک طرح کا پروجیکٹ بنا لے، یعنی پلازا جو بھی بنانا چاہیں یا جو بھی کچھ کرے، تو اس سے بہت ارن کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر لیگلی وہ کچھ کام کر لیں۔ اس لوٹ مار میں انجنوں کی بحالی یقینی طور پہ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اس پہ زور تو دیا ہے، ابھی انہوں نے بزنس ٹرین چلائی ہے، اب شالمار ٹریڈ پرائیویٹ پبلک سیکٹر کی پارٹنرشپ میں چلانا چاہتے ہیں۔ انجن اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ریلوے کی پٹریوں کا ہونا، آپ کو پتہ 12 ارب روپے کا لاس ہوا ہے سندھ میں جب بے نظیر کا قتل ہوا ہے، شہادت کہہ لیجئے، قتل کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے، مطلب تو اس کا ایک ہی نکلے گا۔ اس واقعے کے دن جو لوٹ مار اور جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، سگنل توڑے گئے ہیں، 12 ارب کا لاس ہوا ہے۔ اب اس کو دوبارہ اس کو بنایا جا رہا ہے پورے سندھ میں، اس لیے ٹرین جو چل رہی ہے بزنس ٹرین، یہ شاید 18 گھنٹے یا 16 گھنٹے لیتی ہے۔ اگر یہ 18 گھنٹے لیتی ہے، اگر یہ سگنل کلیئر ہوں تو یہ ٹرین 3 گھنٹے کا سفر ہمارا کراچی کا کم ہو جائے گا۔ یعنی بہت سے ایشوز ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، ان پہ کام ہو رہا ہے، یعنی انویسٹمنٹ اربوں کی ہو رہی ہے۔ آپ ٹکٹوں اور سیل کا نظام ٹھیک کریں، پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، پرائیویٹ ٹکٹ چیک، وہاں تو کوئی مفت سفر نہیں کر سکے گا نا۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو اس میں ریلوے انجنوں کی بحالی، چلو جو اس میں آپ آخر کمیٹی نے، رابطہ کمیٹی نے آپ کو پیسے دے دیے، اب آپ کے پاس جواز نہیں ہوگا، اب آپ اسے ٹھیک کرنا ہے۔ جناب آپ کے پاس سلیپر فیکٹری پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو یوز نہیں کرتے۔ آپ کے پاس اسلام آباد میں انجن فیکٹری بھی موجود تھی جس میں آپ اوور ہالنگ وغیرہ کر سکتے تھے، آپ نے سب تباہ کر دیا۔ تو اب اس پیسے کے بعد ہمیں توقع کرنی چاہیے کم از کم ریلوے اپنا سارا کم کرے گی۔ آج پی آئی اور اسٹیل مل کے بارے میں بھی خبریں تھیں، کوئی کورٹ کے حوالے سے تھی، کوئی غلط آدمی مقرر کرنے کے حوالے سے، ہر چیز کے بارے میں یہ 3 ادارے جو ہیں جو سفید ہاتھیوں کی طرح ہمیں کھا رہے ہیں، جن کو پروفیٹیبل ہونا چاہیے تھا۔ ریلوے کا بجٹ آتا تھا، الگ ہوتا تھا بجٹ پہلے، وہ بجٹ ہمیں سبسیڈائز کبھی کبھی کرتا تھا، ہمارے فیڈرل بجٹ کا حصہ بنتا تھا۔ اب جب سے ہم نے اس کو انڈیپینڈنٹ تھوڑا سا کیا ہے تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بالکل، وہ یہ کہنا چاہیے کہ ہر بازار میں ایک جیسے ہی تماشا ہے، وہ ریلوے انجن ہے، وہ پیٹرول ہے، وہ گیس ہے۔ اور خاص طور پر ناظرین ایک اور بات بڑی اہم، ہمارا فیڈ بیک آپ اس پر دے سکتے ہیں، ہمارا ای میل آئی ڈی اسکرین پر آ رہا ہوگا، نمبر بھی آ رہا ہوگا۔ آپ کوئی بھی سوال اس حوالے سے جاننا چاہیں میر صاحب سے، آپ سوال کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمیں فیڈ بیک بھی چاہیے ہمارے پروگرام کا بھی، تاکہ ہم مزید اچھی چیزیں، اچھی باتیں جو ہیں، جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، وہ اس میں شامل کر سکیں۔ اچھا میرے صاحب، سرگودا میں واقعہ ہوا، اسکول ٹیچر پر جو مبینہ تشدد کیا گیا، ٹانگیں تڑوا دی گئی، ایک بااثر افراد کی طرف سے ہوا، پھر بااثر افراد نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی یہ مقدمہ جھوٹا ہے، فرار کی بھی کچھ خبریں جو ہیں وہ سننے میں آئیں۔ کیا کہانی کیا ہے بیسیکلی، اور پھر کیا بااثر افراد کی کوئی مبینہ اس ٹیچر پہ جس پہ تشدد ہوا اس سے کوئی رشتہ داری ہے، یا کیا کہانی ہے اس کے پس منظر؟ بھائی بات یہ ہے کہ وہ ایک بالکل کھرا اور صاف ٹیچر لگتا ہے، اور بڑی عزت ہوتی ہے چھوٹے شہروں میں استادوں کی، خاص طور پر ہائی اسکول ٹیچرز کی۔ اور ہائی اسکول کا ٹیچر یا ہیڈ ماسٹر کبھی جب بازار سے گزرتا ہے چھوٹے شہروں میں سے، تو تمام بازار ایک طرح سے مؤدب ہو کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے ہم نے خود دیکھا ہے، سبھی ان کے شاگرد ہوتے تھے، ان کی اولادیں ان کی شاگرد ہوتی تھی، ان کے بڑے ان کے شاگرد ہوتے تھے، وہاں ایک کلچر تھا۔ اب اس کلچر میں کوئی عزت نہیں ہے، ایک فیوڈل معاشرے میں نہ ٹیچر کی عزت ہے، نہ مولوی کی عزت ہے، نہ کسی اور کی عزت ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں پیر کی عزت تو بن جاتی ہے، مولوی کی عزت نہیں بنتی، ٹیچر کی عزت نہیں بنتی۔ چنانچہ انہوں نے کہیں کوئی بات کہی ہوگی جس میں یہ جو حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ، اور ان پر کوئی 25 مقدمات مبینہ طور پر اس شخص پر ہے، اسلم مردانہ کیا نام ہے اس کا جی، 25 مقدمات اس پر ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا یہ چوروں کی نانی ہے، یہ تو
ایک بزرگ کا اور ایک اس کا اگر وہ اعلان جہاد بھی کر رہا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر اس کے بغیر بھی وہ ایک بات کا اظہار کر رہا ہے تو آزادی اظہار کے اس کے بعد مطلب کیا، اس نے کھڑے ہو کے مبینہ طور پر پھر احتیاطاً قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ مختارہ بی بی کے معاملے پہ کوئی مبینہ طور پر کسی نے نہیں کہا تھا، این جی اوز آگے تھے سامنے، این جی اوز کو یہ دکھائی نہیں دیتا، اس کی ٹانگیں توڑ کر پھینک دیا گیا، سر عام سب لوگوں نے تماشا دیکھا۔ اب وہ ان کا بیٹا کہتا ہے جی یہ واقعہ تو میرے باپ کے لوگوں نے کیا ہے، لیکن میرا باپ وہاں موجود نہیں تھا، انہوں نے بھی سٹینڈ لیا، بیل پہلے کرا لی تھی جی یہاں پہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے۔ اب جب پیش ہوئے تو وہ بھی اسٹیچر پر وہ آج وہ ٹیچر نظر آ رہا تھا ٹی وی پہ مختلف جگہوں پہ وہ آتا، تو جب ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے ظاہر ہے کہ کچھ دیر کے بعد کورٹ نے کہا کہ بیل فیصلہ محفوظ ہوتا یہ ہے کہ فیصلہ وہیں چونکہ وہ موجود ہوتے ہیں، فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو پولیس بھی موجود ہوتی ہے، مجرم پکڑ لیا جاتا ہے، فیصلہ محفوظ کے 10 منٹ کے اندر بندہ غائب، اور جب فیصلہ سنایا گیا تو کورٹ میں وہ موجود نہیں تھا، گرفتار کس کو کریں؟ اب اس کی تلاش شروع ہوئی، ان کے وکیل نے کہا کہ وہ مریض ہیں تو اپنے دل کے مریض ہیں، وہ اپنا چیک اپ کرانے کے لیے ذرا گئے، اچانک سے چیک اپ کرانے، اچانک وہ کچھ چیک اپ کرانے چلے گئے، تو بہرحال یہ تو عام ہوتا ہے جی کہ وہ بھاگ جاتے ہیں کچھ چاہتے ہیں، لیکن ان کی ضمانت منسوخ ہونا جو ہے نا یہ، اب وہ کہتا ہے جی میرے خلاف اس طرح، وہ علاقے کے لوگ جو کہتے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں یہ شخص ہے ہی ایسا، مجھے نہیں پتا وہ ایسا ہے کہ نہیں ہے، اگر بد سے بدنام برا والی بات ہے، اگر اس کی شہرت خراب ہے تو یہ بھی ایک ایسا کلنک کا ٹیکہ ہے جو اس کے ماتھے پہ لگا ہوا ہے، اگر کس آدمی پر یہ بدنامی کا داغ لگ جائے تو اسی شرم و حیا کرنی چاہیے، لیکن سسٹم ایسا ہے، یہ فیوڈل سٹرکچر جس کو سندھ میں ہم وڈیرا شاہی کہتے ہیں، یہاں جاگیردارانہ نظام تو وہ نہیں ہے، سرگوتے میں تو بڑے بڑے وہ ٹھاٹ بڑے یعنی کہ وہاں تو ایک محاورہ بن گیا تھا نون اور ٹوانے اور فلانے اور فلانے، وہ ایک سے ایک بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، برادریاں موجود ہیں، اور اس کی بڑی بڑی زمین ہولڈنگ موجود ہیں، اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، مجھے نام یاد آ رہے ہیں لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا، نام لوں گا تو کہیں گے کچھ لوگوں کی تعریف کر رہا ہے باقیوں کا خلاف بول رہا ہے کہ میر صاحب کی کسی کے ساتھ بنی ہوئی اور کسی کے ساتھ نہیں ہے، تو پرانے تحریک پاکستان کچھ نام یاد آ رہے تھے مجھے، لیٹسٹ کیا یاد آتے، تو اب اس پہ کورٹ نے تو ایک طرح کا ایکشن لیا ہے، سپریم کورٹ نے بھی سو موٹر لیا ہوا تھا، اور سپریم کورٹ نے تو سو موٹر لیتے ہوئے وحیدہ شاہ کے کیس کے ساتھ اس کے کیس کو ساتھ رتھی ایک طرح کا ہوا تھا، انہوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ پنجاب میں اسی واقعے پہ کہا تھا کہ پنجاب میں تو ایک طرح کا شہنشاہی نظام قائم ہے، امپیریل نظام ہے، آپ کھڑے کھڑے ایک آدمی کا تبادلہ کر دیتے، اس میں یہ ہوا کہ ڈی سی او کا تبادلہ کر دیا کہ ڈاکٹر رضوان نام کے ڈی سی او ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے یا کمشنر ہوتا ہے، اسی لیول کا آدمی ہوتا ہے نا جی، اس کا تبادلہ کر دیا گیا، اور کیا کس نے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے، میں بات بھول گیا تھا یہ، فیڈرل گورنمنٹ نے، کیونکہ وزیر اعظم کے پاس ان کے دوسرے ایم پی وہ نام بھی آئے ہیں، افضل چند اور فلانے فلانے کیا، وہ گئے پہنچ گئے اور کھڑے کھڑے اس کا تبادلہ کر دیا، کیونکہ وہ جو تھا وہ کیس بنا رہا تھا، ایک پبلکلی ایک بات ہوئی کہ اچھا ایک یہ کام ہو گیا ہے سیاسی طور پر افسروں کے کہتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ صوبے کے متحد ہے، تبادلے آپ مرکز سے کر رہے ہیں، فیڈریشن سے کر رہے ہیں، اچھا کر کیوں رہے ہیں؟ کر اس لیے رہے ہیں کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم بھی ہوتے ہیں، آپ ان کو وڈرا بھی کر سکتے ہیں، اچھا وہ ہے نا پی سی ایس اور سی ایس ایس کے جو جھگڑے چل رہے ہیں وہ یہی جھگڑے تو ہوتے ہیں، اچھا آپ نے تبادلہ کر دیا، آپ کہتے ہیں کہ علاقے کے ایم پی اے جو مسلم لیگ کے ہیں وہ بھی ناراض تھے اس سے، تو اس کا مطلب اگر یہ سارے ناراض تھے، 62 افراد سارے اس ڈی سی او سے ناراض تھے تو وہ بہت اچھا آدمی ہوگا، وہ کھل کر کام کرتا ہوگا، ڈٹ کر کام کرتا ہوگا۔ ذوالفقار چیمہ کے ساتھ گجرانوالہ میں یہ ہوا تھا، میڈیا بھی شامل ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جی ان کے کہنے پر زیادتی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور اس کو تبدیل کر دیا، دوبارہ ان کو شیشے کھپڑے میں لگایا، کچھ دیر کے لیے انہیں خاموش رہنا پڑا اس پوری کمپین کے تحت۔ تو ہمارے جو سخت اور ڈسپلنڈ آفیسر ہیں جن کے اندر کچھ گٹس ہیں، ان کو ان کی پروٹیکشن بھی بہت ضروری ہے میرے خیال میں۔ صاحب ہمارے پاس ایک کال بھی ہے، کراچی سے ہے، بات کرتے ہیں، وہ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ خواجہ انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فائز صاحب، کسی نے کہا تھا کہ ظلم بچے جن رہا ہے، پوچھو بازار میں عقل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ میں سب سے پہلے حضرت عمر کی بات کوٹ کروں گا۔ حضرت عمر امیر المومنین اور باپ مجرم بیٹا، انہوں نے ایک پیرائے میں فیصلہ کیا تھا کہ اس کو 100 کوڑے مارو، چلے وہ بات ہو گئی پرانی، اس کو فالو کرتے ہوئے چائنا میں ایک دودھ فروش کو پانی ملانے کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی۔ اور انسان کے 2 باپ ہوتے ہیں، ایک باپ جو اس کو جنم دیتا ہے، دوسرا باپ وہ ہوتا ہے جو زیور تعلیم سے آرستہ کر کے اس کو آگے لے کر جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں عدلیہ سے، کس کی ضمانت آپ رد کر رہے ہیں؟ لٹکا دیجئے اس کو پھانسی پر، چوراہوں پر لٹکا دیجئے۔
जनाब इस तरह इनकलाब आया करते हैं, कराची से ये कॉल थी, इनकलाब इस तरह आया करते हैं जनाब। लोग कहते हैं कि आप लिहाज क्यों कर रहे हैं उस शख्स का, वो जो पगड़ लेकर दस्तार लेकर बैठा हुआ है, जो अकल सर में होती है दस्तार में नहीं होती। बिल्कुल, इल्म भी सर में होता है और फजीलत भी सर में होती है, दस्तार पे नहीं होती। आपने दस्तार सजा रखी है अपने यहाँ, और ये लोगों वो कहते हैं कि फांसी पे लटका दो उसको। ये लोगों का रिएक्शन बिल्कुल इस तरह होता है। हम अगरचे इस तरह की नहीं बात करते कि जी हाँ फांसी पे लटका दो, हम चूंकि अपने आप को बड़े एक महज़्ज़ब से लोग समझने के मजबूर होते हैं, लेकिन जब फिर आवाम उठ खड़े होते हैं तो फिर उनके इनकलाब आता है। इनकलाब आता ही तभी है जब लोग अपने हक के लिए आवाज। एक आदमी ने अपने आप को आग लगाई थी ट्यूनिस में, तो पूरे मिडिल ईस्ट में इनकलाब आना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? एक आदमी था, उसका नाम भी सब लोग अब ज़बानी याद हो गया, और वो एक हीरो बन गया उनका जी। तो क्या पता कि किसी ऐसे ही वाकये से चंगारी बढ़ती। अच्छा मीर साहब, हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं मेरी तरह, इनके पास भी बहुत सारे सवालात होंगे आपसे पूछने के लिए, तो आप में से कोई भी इस इशू पर किसी भी हवाले से आप जानना चाहें मीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जुल्कुरैन सिकंदर है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है। माशाल्लाह बड़े दूर से आए आप। जी सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें स्टूडेंट्स को एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ बुलंद करने का। सर मेरा पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत 1947 से आगाज़ कर रही है, हमारे ऊपर मुख्तलिफ बहरान आए, रूस का जिस तरह ताल्लुक अभी आपने पहले जिक्र किया, रूस का, चीन का जी। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम 1947 से 2012 तक एक ऐसे सर्कल में पिसते जा रहे हैं जो बिल्कुल हमें डाउन टू डाउन लेके जा रहा है। सर मेरा ये सवाल है कि चेहरे बदलें या सिस्टम बदलें? ठीक बात है, आपकी बात में समझ गया जी। पहले तो आप बहावलपुर से आए हैं और ऐसी यूनिवर्सिटी से आए हैं जो जिसकी आगाज़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तौर पर हुआ था, और उसकी बड़ी ट्रेडिशन है, और खुतबात बहावलपुर बड़े नामवर उस यूनिवर्सिटी के हवाले से ही हैं जो कि प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्लाह ने दिए थे। अगर बात लंबी हो जाएगी, इनका सवाल ये है कि जी उस वक्त से हम लगे, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, और उस बात को याद रखें कि इन बरसों में हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत खामियाँ हमें हमारी, बहुत गलतियाँ भी की हैं, लेकिन हम दुनिया के नक्शे पर जिस तरह डटे हुए हैं और मुकाबला कर रहे हैं वो मामूली बात नहीं है। हम अगर अपने कारनामे भी गिनाएं, हमें एहतसाब की आदत अच्छी आदत है, हम इससे बेहतर होना चाहते हैं, हम हो सकते हैं, और दुनिया के इस्तेमाल और दूसरी कुव्वतें हमारे खिलाफ साजिशें भी कर रही हैं, फिर भी डटे हुए हैं। ये कौम रेजिडेंस इसमें बहुत ज़्यादा है और उसकी दाद देनी चाहिए। इंशाल्लाह हम जो कोताहियाँ वक्त ने हमारे साथ किया है उन कोताहियों को भी पूरा करेंगे। तारीख का मुझे यही सबक नज़र आता है, और अगर हम डटे रहे तो कोई हमें हटाने के लिए नहीं है।